عمران خان کو سزا دینے والے جج ہمیو دلاور فارغ ہو گئے، جبکہ آؤ عمران خان کو خط لکھیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم کون ہے اور پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، مگر کیسے؟ نگران حکومت کے خطرناک ارادے کس نوعیت کے ہیں؟ آج کے اس اہم گورکھ دھندا میں ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں اور لوگ ان کے لیے اس طرح سے احتجاج نہ کر سکے۔ ان کو ضمانت نہیں مل رہی، ان کے کیس کی سماعت کے دوران چھٹیاں ہو جاتی ہیں، جج کبھی وکیل بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس مہم کے اوپر بات کریں تو وہ یہ تھی کہ اگر آپ عمران خان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کبھار وکلا ملتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں۔ جب بھی وکیل ملتے ہیں تو وہ عمران خان جو ہیں انہیں وکیلوں کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں عوام کو اور ان کے چاہنے والوں کو۔ پھر کہا گیا کہ عمران خان کو خط لکھنا چاہیے اور عمران خان کے چاہنے والے ان کو جیل کے ایڈریس کے اوپر خط لکھیں اور انہیں بتائیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا لکھ کے بھیجیں گے، اور اگر آپ خط لکھنا بھی چاہتے ہیں ایڈریس کیا ہے، اور اگر آپ خط لکھیں گے تو اس کے اندر کیا لکھیں گے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ عمران خان کو پتہ چلے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور جن کے لیے وہ جیل میں ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اور اپنے تاثرات جو ہیں وہ خط کے اندر بیان کر کے وہاں تک پہنچائیں تاکہ ان کو مزید حوصلہ مل سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام کم از کم اور کچھ نہ صحیح تو ایک قلم لے کے، ایک پیپر لے کے اور چند روپے اس کے اوپر لگا کے تو عمران خان کو جیل میں خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے، یا صرف دل میں محسوس کریں گے کہ ہم ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور دماغ کے اندر سوچتے رہیں گے۔ پھر جو جج تھے ہمیو دلاور، جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی اور اس سزا کے بعد لندن آئے تھے اور یہاں لندن میں ان کے ساتھ جو حشر نشر کیا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور کس طرح سے فیصلہ آیا اس کے اوپر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی سمجھ ہے کہ فیصلہ غلط آیا، سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے، وکلا کو پتہ ہے، پاکستان کے عوام بخوبی جانتے ہیں۔ ہمیو دلاور صاحب کو فارغ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ پہلے وہ سیشن کورٹ کے جج تھے، اب تنزلی یعنی کہ ایک سٹیپ پیچھے ان کو کر کے کہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، چونکہ ان سے تو جو کام لینا تھا عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے حوالے سے، چونکہ وہ پہلے سے پوسٹیں لگاتے تھے عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی ذاتی بغض و عناد تھی، اور پھر اچھا بندہ اچھی پوزیشن کے اوپر، اچھی پوسٹ کے اوپر بطور سیشن کورٹ کا جج مل گیا تھا، تو جب ان سے وہ کام لے لیا گیا تو آج ان کو اس عہدے سے سمجھ لیں ایک طرح سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ اب سیشن کورٹ کے جج نہیں بلکہ ایک سٹیپ نیچے ہو گئے۔ اب یہ عمل کیوں کیا گیا ہے یہ تو کوئی اور ہی بہتر جانتا ہے اور بتا سکتا ہے، لیکن ہمیو دلاور صاحب سے کام لینے کے بعد اب وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ سب سے پہلے تو پاکستان کے سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ عوام ہیں، جو اپنے حق کے لیے بولتے نہیں۔ اس کے بعد جو پاکستان کے سب سے بڑے اس وقت مجرم ہیں اس میں نام آتا ہے عدلیہ کا۔ عدلیہ کے بعد اگر دیکھیں تو اس میں بالعموم جو ہیں وہ وکلا شامل ہیں۔ پھر اگر بالخصوص بات کی جائے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں، جنہوں نے آئین کا تحفظ کرنے کے بارے میں کہا، سارے بیانات دیے، فیصلہ دینے کی باری آئی، آئین کے اوپر عمل کروانے کی باری آئی تو ڈر گئی اور خوف کی زد میں آ گئی اور 2 اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کروا سکے تھے۔ آج بھی ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی پاکستان کا سب سے بڑا مجرم اور ملزم ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، اور بالخصوص چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جو چیف جسٹس ہوتے ہوئے عدالت عالیہ سپریم کورٹ کے آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ اگر چیف جسٹس چاہیں تو وزیر اعظم کو طلب کر سکتے ہیں، صدر کو بلا سکتے ہیں، ملک کے آرمی چیف کو طلب کر سکتے ہیں، جس نے آئین کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے ان سب کو سزا تک سنا سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بڑے بولتے رہے، بڑے اختیارات ان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے باتیں کی، انہوں نے بیانات دیے، کنٹروورشل بنے اور انہوں نے آئین کے اوپر عمل نہ کروایا۔ پیپلز پارٹی آج کس طرح سے میدان میں آ گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن قبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلایا تھا پاکستان الیکشن کمیشن نے، آج مسلم لیگ نون نے ملاقات کی ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پاکستان الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بلائی ہے جس کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے، اور اس سلسلے میں
آج CCC کی میٹنگ جو ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتے ہیں، وہ ہو گئی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی زیر قیادت. تو اس میں تمام لوگ شامل تھے، اور پھر وہاں سے باہر نکل کے شیریں رحمان جو ہیں اور آئی تھنک نیر بخاری ہیں، ان کا نام جو بھی ہے، وہ بیٹھے تھے. پھر فیصل کریم کنڈی تھے، باقی لوگ تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم آئین کے بانی ہیں، ہم آئین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کے اوپر عمل کروانا چاہتے ہیں. اور میدان میں آ کے یہ بات کہی کہ 90 روز میں جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے، اور 3 مرتبہ آئین کے اندر یہ بات لکھی ہے. آج جب اپنے اوپر بات آئی ہے تو 3 بار لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب پنجاب اور KPK کی اسمبلیوں کے 90 روز میں الیکشن کروانے تھے تو اس وقت کبھی کچھ اور کہتے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور اعتزاز احسن جو آپ ہی کی پارٹی کے ایک سینئر قانون دان ہیں، لطیف کھوسہ جو آپ کی پارٹی کے سابق گورنر رہ چکے، ان کی باتیں آپ نے نہیں مانی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانا ہماری ذمہ داری نہیں تھی. کیا آپ PDM کی حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ کیا آپ وزارت خارجہ میں نہیں تھے؟ کیا وزارت امور کشمیر آپ کے پاس نہیں تھی؟ کیا سندھ میں آپ کی حکومت نہیں تھی؟ کیا آپ اس پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی پاکستان کے اندر نہیں؟ کیا آپ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں لڑتے؟ کیا آپ کو اس عوام کی کوئی فکر نہیں؟ کیا آپ کے پاس صرف سندھ ہے اور چند وزارتیں ہیں، صرف اسی کی ذمہ داری ہے؟ یہ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، اور اس طرح سے آیا ہے کہ چونکہ اب الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہوں گے. آپ کے ساتھ باپ پارٹی آئے کوئی نہیں، باپ پارٹی والا وزیر اعظم بن گیا. نون لیگ کے میاں صاحب نے بھی آج اعلان کر دیا ہے کہ اکتوبر میں، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، میاں صاحب جب ان کے نواز شریف دائیں طرف کھڑے تھے لندن میں، کہ وہ اکتوبر میں آئیں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے نون لیگ آگے آ جائے، ان کے ساتھ کچھ اتحادی بن جائیں، ہم تو سندھ کے اندر ہی ٹھہرے رہیں گے. تو اب آپ کو یاد آئی کہ آئین یہ کہتا ہے الیکشن 90 دن میں جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور کس طرح سے کروائیں گے. تاہم میں داد دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے اس بات کے اوپر بھلے دیر آئے درست آئے کہ یہ ایک موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اور ادارے جو ہیں ان کو 90 روز میں انتخابات کروانے چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے. یہ وہی موقف ہے جو عمران خان کہہ رہے تھے، آج پیپلز پارٹی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ 90 روز کی طرف تو کیوں نہیں جا رہی، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم تو پیپلز پارٹی سے بھی کمزور ہیں. پیپلز پارٹی کو اس بات کا فائدہ ضرور ہے کہ اگر اب الیکشن ہو جائیں، 90 روز میں ہو جائیں، اس میں تاخیر نہ کی جائے، تو پیپلز پارٹی بڑی حد تک آگے آ سکتی ہے، اور سندھ تو ان کے پاس رہے گا. لیکن نون لیگ اگر 90 دن میں انتخابات ہوئے تو پنجاب بھی شاید ان کو نہ ملے. کہیں کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی اور PTI جو ہیں وہ مستقبل قریب میں کہیں ایک پیج پہ نہ ہوں. ایسا ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں، جس طرح کے حالات بن چکے ہوئے ہیں یہ دونوں پارٹیز میں بھی ایک پیج کے اوپر آ جائیں. لیکن ان دونوں نے اگر اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاک فوج کی اگر بیعت نہ کی، تو اگر انہوں نے بیعت کر لی پھر تو ایسے نہیں ہوگا. پھر پیپلز پارٹی نے ایک اور نقطے کے اوپر بڑی سخت تنقید کی، اور یہ تنقید پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی تھی. مثال کے طور کے اوپر کچھ خطرناک ارادے تھے نگران حکومت کے، نگران وزیر اعظم کے. وہ یہ خطرناک ارادے نہیں ہیں کہ وہ مہنگائی کر رہے ہیں یا وزیر اعظم کو اپنی تنخواہ کی پڑی ہے یا ملک کے اندر جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پچھلے عرصے میں کئی درجنوں 72 سے 73 جو جلدی میں قانون بنائے گئے تھے، جن کو صدر صاحب نے پاس کرنے سے انکار کر دیا تھا جب صدر صاحب کے جعلی دستخط کروا لیے گئے، وہیں پہ نگران حکومت جو ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ خود سے کچھ نئے قوانین کو جو پہلے سے بنے تھے ان کو ریویو کرے گی، دیکھے گی، غور کرے گی، باغور جائزہ لے گی، اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا موقف اختیار کیا، اور انہوں نے الیکشن 90 روز میں جس طرح سے ہونے چاہیے اسی طرح سے یہ بات کہی کہ نگران حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. وہ صرف اس لیے آئے کہ انہوں نے انتخابات کروانے ہیں. کوئی آئین سازی، قانون سازی یہ حکومت نہیں کر سکتی، یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، یہ نگران سیٹ اپ ہے. تو اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہیں، پیپلز پارٹی کے اوپر بھلے زمین تنگ کر دی گئی، کم از کم یہ سیاستدان جو ہیں یہ جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے بات کریں تو یہ اچھی بات ہے. ورنہ اگر ان سب نے ایک دوسرے کی بیعت ہی کرنی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جس کو لالی پاپ دے گی وہ اسی طرف چلا جائے گا اور آئین اور قانون کی بات نہیں کریں گے، تو پھر اس چکی میں سارے پستے رہیں گے. اپنے ہاتھوں سے جب آپ نے آئین کی خلاف ورزی کر لی، 90 روز میں دونوں اسمبلی کے الیکشن نہیں کروائے، تو آج پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ قومی انتخابات جو ہیں وہ چاہیں کہ وہ 90 روز میں ہو جائیں. تو یہ کڑوا گھونٹ ہے جو ان کو پینا پڑے گا، اور اس کے اوپر آواز اٹھانی پڑے گی، اور اس کے لیے سڑکوں کے اوپر بھی آنا پڑے گا. ورنہ نواز شریف اور زرداری صاحب دونوں جو ہیں وہ
اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتی. یاد رکھیے گا یہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں ہے. ہاں یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، پاک سرزمین پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے یا کاف لیگ ہے یا پھر پرویز خٹک صاحب کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، یہ ان کے بھی نہیں ہو سکتے. یہ موقع آنے کے اوپر صرف ان کو آگے لے کے آئیں گے. یہ ایک کے اوپر بھی اعتبار نہیں کریں گے، یہ 5-6 کو ملا کے لائیں گے اور ایک بڑی جماعت تینوں میں سے ایک تحریک انصاف کو تو یہ لانا نہیں چاہ رہے. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں سے کسی ایک کا کوئی وزیر اعظم آ جائے اور باقیوں کو ساتھ ملائیں اور ان کو بندر بانٹ کر دیں، وزیر اعلیٰ، گورنر، باقی چیزیں اور اکوموڈیشن ہو جائے. تو لہٰذا جہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے، وہیں پہ بات یہ ہے کہ جمہوریت کیا ہے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے. عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کی بہتری کیسے ہے، اس کے لیے کام ہونا چاہیے. اور بالخصوص آئین کیا کہتا ہے اور ملک ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے اور اس کو کیسے چلانا ہے اس کے اوپر باتیں ہونی چاہیے. برف پگھل رہی ہے، لوگوں کو شعور تو پہلے سے تھا لیکن اب اپنے حق کے لیے بولنا شروع ہوئے ہیں. یہ بجلی بلوں کے معاملے کے اوپر جو احتجاج ہوا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. یہ بات کہاں تک آگے جائے گی، پیپلز پارٹی کیا کرے گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کب آپس میں لڑیں گے، کیا کوئی نیا مساق جمہوریت ہوگا، کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے یہ جماعتیں باہر نکل سکتی ہیں اور اپنا آپ منوا سکتی ہیں، آئین اور قانون کی بات منوا سکتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. تاہم اب بھی اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، یہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگاتے رہے تو پھر بات بہتری کی طرف نہیں جا سکے گی. اپنا خیال رکھیے گا، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.